آج ہم بات کریں گے پاکستان سے آذربائیجان اور ترکی ٹریول اور ٹریڈ 2021 اور 22 میں وایا ٹرین ممکن ہوگا۔ ہمارے جو بزنس مین بھائی ہیں یا انویسٹر اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ ہمارے ساتھ ہیں علی اکبر صاحب۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام کلیم اللہ، میں ٹھیک ہوں، آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ سر، میں ٹھیک ہوں۔ سر سنا ہے کہ 2021 میں یا 22 میں وایا ٹرین اسلام آباد سے ایران، آذربائیجان اور ترکی استنبول تک ٹریڈ ہوگی اور بعد میں لوگ بھی آ جا سکیں گے۔ جی کلیم اللہ، بالکل صحیح سنا ہے آپ نے۔ جی سر۔ اور اس حوالے سے جو پروگریس ہے وہ بہت زیادہ ہو چکی ہے، پہلے ٹرائل جو ہے وہ مکمل ہو چکے ہیں، اور یہ جو پروجیکٹ تھا یہ 2006 میں میرے خیال میں اس پہ سارا کام ہوا، اور پہلے 2008-10 وہ اس وقت، اور پھر یہ 2-3 دفعہ ٹرین جا چکی ہے، جو ٹرائل جو ہے وہ مکمل ہو چکے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اس میں کچھ سمجھ لیں کہ کچھ حصے تھے جو انہوں نے مکمل کرنے تھے، یا ان کو دوبارہ سے ریپیئرنگ کر کے اس کو پراپر طریقے سے آپریشنل کرنا تھا، تو اب یہ اس پر بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ جی سر۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ سمجھ لیں اپ گریڈ کر کے سارے پروجیکٹ کو، اور بڑی تیزی سے اس پہ اپ گریڈ کرنے کے بعد یہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو پہلا یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے، دراصل میں میں یہ کہوں گا کہ جب یہ ہوا تھا تب سے ہی آپریشنل ہونا چاہیے تھا، لیکن بہت سی حکومتیں جو آتی ہیں، کیونکہ ایران پہ کچھ پابندیاں تھیں، اور ہر حکومت جو ہے وہ مصلحت کے تحت چلتی ہے، اور اس وقت امریکہ بھی آ کے افغانستان میں بیٹھا ہوا تھا۔ جی سر۔ پاکستان جو ہے وہ بہت کیئرفلی کوئی بھی اپنی پالیسی ڈیزائن کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ بہرحال گورنمنٹ جو ہے وہ ہر معاملے میں بہتر سمجھتی ہے کون سا سٹیپ کب لینا چاہیے۔ بالکل سر، ایسا ہی ہے۔ لیکن جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان اور ترکی کے تعلقات کی، تو آپ یہ دیکھیں کہ میرے ساتھ بہت سے ٹرکش لوگ جو بزنس مین ہیں، جو بزنس کر رہے ہیں، جب ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ آپ پاکستان کی اور پاکستانیوں کی اتنی زیادہ عزت کیوں کرتے ہیں، آپ ہم سے اتنا زیادہ پیار کیوں کرتے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں، تو ان کا جو جواب ہوتا ہے وہ سن کر دل خوش ہوتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم میں جب ہمارا وہ اس کو کرتلش جو ہے وار کہتے ہیں، یا کرتلش محاربہ کہتے ہیں اپنی زبان میں، آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم کی جو آزادی کی جنگ تھی ان کی، ترکی کی تحریک خلافت اس وقت ہندوستان تھا، اور تحریک خلافت اس وقت چلی تھی ہندوستان میں 1920 میں، اور ہندوستان کے مسلمانوں نے جو بعد میں وہ مسلمان علیحدہ ہو کے انہوں نے پاکستان بنایا اور بنگلہ دیش بنا، ان مسلمانوں نے اپنے گھروں سے زیورات جتنا بھی سونا تھا وہ جمع کر کے زیورات اور پیسے اس وقت جو ہے وہ بھیجے، بہت زیادہ تعداد میں، یعنی ٹنوں کے حساب سے آپ کہہ لیں، بہت زیادہ تعداد میں وہ سونا اور وہ ساری چیزیں بھیجی ترکی کی امداد کے لیے۔ اور ترکش قوم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے احسان مند ہیں، اور ہم لوگ احسان فراموش نہیں ہیں۔ ہماری نسلیں، ہمارے باپ دادا ہمیں بتاتے تھے کہ جو جنگ عظیم دوئم تھی 1920 میں، تو اس میں مسلمانوں نے، یعنی ہندوستان کے مسلمان جو آج پاکستان ہے اور بنگلہ دیش ہے، ان لوگوں نے اپنے گھروں سے اپنی عورتوں کے، اپنی بیٹیوں کے، اپنی بیویوں کے، اپنی ماؤں کے زیورات اتار کر ہمیں بھیجے ٹنوں کے حساب سے۔ حالانکہ یہ لوگ ہم غریب سمجھتے ہیں ان کو، یعنی کہ جو ہم اپنے آپ کو، یہ لوگ شروع سے ہی، کیونکہ وہ خلافت تھی اور اس حساب سے، لیکن ان کے پاس جو تھا، مطلب اس وقت جو بھی دولت، جو پیسہ، جو سونا تھا، انہوں نے جمع کر کے ہمیں بھیجا، اور تھوڑا نہیں بھیجا، بہت زیادہ تعداد میں ٹنوں کے حساب سے بھیجا، اور اس سے پھر ترکی کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ امداد ملی، اور ان کو بہت زیادہ، کم سے کم ترکی جو ہے وہ محفوظ رہا دشمنوں سے، دشمنوں کے قبضے میں آنے سے۔ اور یہ معاملہ جو تھا وہ ڈیفینیٹلی بہت سے علاقے چھن گئے ترکی سے، لیکن ترکی بذات خود جیسے آج کل میپ میں ہے اسی طرح سے وہ محفوظ رہا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ جمہوریہ ترکی کے نام سے ایک سلطنت مارز وجود میں ہے، جس کا اتا ترک جو ہے وہ، جس کے جیسے ہمارا قائد اعظم
رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح سے جو ہے وہ ان کا آتا ترک ہے جو لیڈر ہے، قومی لیڈر۔ اب اس میں جو مین بات ہے وہ کہتے ہیں کہ جو اس وقت مسلمانوں نے ہماری مدد کی، آج تک ہم ان کے احسان مند ہیں، اور ہم اسی وجہ سے پاکستان کی کبھی بھی کسی بھی موقع پر کوئی ہم پاکستان کے ساتھ لین دین یا جسے ہم کہتے ہیں نیگوشیشن کرنا کسی بھی معاملے میں نہیں کرتے، اور ہمارے بچے، ہمارے بوڑھے، ہماری عورتیں، ہمارے مرد، ہم پوری قوم جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہمیشہ سے کھڑے ہیں اور ہمیشہ کھڑے رہیں گے۔ یہ دو ٹوک اور واضح جو پیغام ہے، اتنا زیادہ پیار، وہ کہتے ہیں کہ جب کسی بھی ملک کا صدر یا وزیر اعظم آتا ہے تو ہمارے بچے سڑکوں پہ نکل کر اس کا استقبال نہیں کرتے، وہ آفیشلی، ہمارا جو پرائم منسٹر ہے یا صدر ہے وہ بھی آفیشلی شیک ہینڈ کرتا ہے، لیکن جب پاکستان سے کوئی آتا ہے آفیشل وزیر اعظم یا صدر، تو ہمارے اسکولوں کے بچے سڑکوں پہ نکل کر پاکستان اور ترکی کا جھنڈا ہاتھوں میں لے کر استقبال کرتے ہیں، اور ہمارا جو بھی آفیشل ہے وہ گلے ملتا ہے، اس سے شیک ہینڈ کرتا ہے اور گلے ملتا ہے۔ تو ہمارا یہ پیار اور محبت ہے آپ کے ساتھ، پاکستان اور ترکی ہم شروع سے دو بھائی ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ایک تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتانے کا مقصد یہ کہ یہ پیار، یہ عزت، یہ رسپیکٹ ہمیں ملتی ہے۔ میں 2010 میں جب ایک دفعہ گیا، مطلب بہت دفعہ گیا ہوں دبئی، لیکن اس کے بعد جو ہے نا میں جسٹ ایز اے بزنس کے لیے تو گئے ہیں یا ٹرانزٹ کے لیے، لیکن وہاں پر پھر ٹھہرنے کے لیے نہیں گیا۔ تو میں نے عربیوں کا جو رویہ دیکھا، جس طرح سے وہ ہر چیز کو چیک کر رہے تھے، ایئرپورٹ پہ جس طرح کا بیہیویئر کر رہے تھے اور یہ جو سارا رویہ کر رہے تھے، تو مجھے فیل ہوا کہ پاکستانی ہونے کی وجہ سے یہ لوگ، کیونکہ میرا پاسپورٹ پاکستانی ہے، تو مجھے جو اس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں، ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری کا میں ہوں اور میں ان کا غلام ہوں، کیونکہ بہت سے ہمارے پاکستانی بھائی یہاں پہ جاب کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور ان ملکوں کی ترقی میں اور ان کے اس امیج کو سامنے لانے میں ہمارے مسلمان بھائیوں اور پاکستانیوں کا اور بنگلہ دیشیوں کا، اور اسی طرح سے ڈیفینیٹلی انڈیا سے جو بہت سے لوگ ہیں جو بھی مہاجرین ہیں، ان کا بہت زیادہ رول ہے۔ یہ اس کو ایک غلام تصور کرتے ہیں اور خود کو ایک آقا سمجھتے ہیں۔ یہ جو سوچ ہے غلام اور آقا کی، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نفی کی اور کہا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، کسی اجمی کو عربی پر اور عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، سب برابر ہیں اسلام میں۔ لیکن یہ لوگ جو ہے اس چیز پر عمل نہیں کرتے، یہ ہمیں سمجھتے ہیں، سعودی عرب ہو، دبئی ہو، یہ ہمیں سمجھتے ہیں ہم ان کے غلام ہیں، اور ہمیں اس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ یہ جو چیز ہے ڈس رسپیکٹ ہے، کیونکہ انسان کے پاس، دیکھیں، پہلی ضرورت ہے انسان کی روٹی، کپڑا، مکان، جب وہ پوری ہو جاتی ہے تو اس کو تھوڑی سی ایڈیشنل دولت چاہیے ہوتی ہے، وہ دولت مند ہونا چاہتا ہے۔ جب اس کو دولت بھی مل جاتی ہے تو پھر اس کو عزت چاہیے ہوتی ہے، پھر اس کو چاہیے ہوتی ہے کہ اس کو کوئی ریکگنائز کرے، اس کے سراؤنڈنگ میں اس کے دوست ہیں، اس کے رشتہ دار ہیں، اس کے چاہنے والے ہیں، اس کو پیار اور عزت دیں۔ تو جب آپ کو پیار اور عزت نہیں ملتا، آپ کو ڈس رسپیکٹ ملے گی، آپ کی عزت نفس مجروح ہوگی، تو آپ پیسے پر لعنت بھیج دیتے ہیں۔ اس وقت آپ کہتے ہیں مجھے ایسا پیسہ نہیں چاہیے۔ تو یہی چیز ہے کہ ان لوگوں نے ہمیں، اسپیشلی مڈل ایسٹ سے جو ہے، انہوں نے ہمیں یہ سمجھا کہ ہم ان کے غلام ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ میں اپوز کرتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے پاکستانی بھائی اپنا خون پسینہ وہاں پہ لگا کے ان کو بلڈ کر رہے ہیں، ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، ان کے بزنسز کو بڑھا رہے ہیں، اور بدلے میں کیا مل رہا ہے؟ آج بھی 20 سال، 15 سال، 30 سال ہونے کے باوجود آج بھی صفر پہ کھڑے ہیں، بگ زیرو، بگ زیرو پہ آج بھی آپ کا بزنس سیکیور نہیں ہے، آج بھی آپ جو ہے 100% آنر نہیں ہے، شہری نہیں ہے آپ وہاں کے، آپ کو جو وہ سہولتیں نہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آج اگر آپ کو باہر نکال دیں، ڈیپورٹ کر دیں یا پکڑ کے باہر نکال دیں، تو آپ کے وہ 20 سال، 15 سال، 30 سال وہ زیرو ہے، اور آپ دوبارہ زیرو سے شروع کرو گے۔ نہ آپ کے پاس وہ جوانی ہے، نہ آپ کے پاس وہ وقت ہے، نہ آپ کے پاس وہ کیپٹل ہے، نہ آپ کے پاس وہ ریسورسز ہیں۔
آپ نے اپنوں کو کھو دیا، اس دوران آپ نے اپنی جوانی کو کھو دیا، اپنے قیمتی وقت کو کھو دیا، لیکن بدلے میں آج آپ کو کیا ملا؟ ان لوگوں سے یہی توقع ہے۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں آپ کے لیے جتنی جلدی ممکن ہے آپ اپنا پیسہ نکالیں یہاں سے۔ ترکی ہمیشہ سے ہمارا مسلمان بھائی ہے، اور وہ اسی طرح سے ترکش معاشرے میں بھی میں رہ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے آپ کو پیار ملتا ہے، عزت ملتی ہے، آپ ان کی عزت کرتے ہیں، وہ آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ کو برابری کے حقوق دیتے ہیں، آپ کو غلام تصور نہیں کیا جاتا۔ آپ سعودی عرب میں، دبئی میں کسی اربن عورت کے ساتھ یا کسی عربی مرد کے ساتھ کسی اور سے بات کر کے تو دکھا دیں، آپ سے تو یہ سیدھے وہ بات ہی نہیں کرتے، لیکن ٹرکش لوگ آپ کو گھر میں بٹھا کے کیفے میں بٹھا کے چائے پلائیں گے، کھانا کھلائیں گے، آپ کی عزت کریں گے، آپ کو گلے سے لگائیں گے، آپ کو پیار دیں گے، رسپیکٹ کریں گے۔ آپ سمجھیں گے کہ یار میں واقعہ ہی یہ میرا دوسرا گھر ہے، پاکستان میرا پہلا گھر ہے تو ترکی میرا دوسرا گھر ہے۔ اور یہی عزت اور پیار آپ کو آذربائیجان میں، آذربائیجان بھی سیم ٹرکی ہی ہے، یہی چیز آپ کو یہاں بھی ملے گی، آذربائیجان میں بھی اور ٹرکی میں بھی۔ اسی لیے میں یہ کہتا ہوں آپ یو کے میں ہیں، یورپ میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، امریکہ میں ہیں یا مڈل ایسٹ میں ہیں، آپ کے لیے آپ نے جتنا پیسہ کمانا تھا کما لیا، آپ اپنے بزنس کو ٹرکی میں شفٹ کریں۔ یہاں پر اگر آپ ٹوٹل نہیں شفٹ کر سکتے تو 50% کر لیں، 30% کر لیں، آہستہ آہستہ 2 3 4 سال ٹرانزیشن کا پیریڈ لیں، لیکن آپ کے پاس سیکنڈ چوائس ہونی چاہیے، اور سیکنڈ چوائس آپ کی بہت اچھی ہوگی۔ کل کو پاکستان اور ٹرکی کا فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہو رہا ہے، فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ڈبل پاسپورٹ، ڈوئل پاسپورٹ کا بھی ایگریمنٹ سائن ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد سپوز کریں کہ ویزا بھی فری ہو جاتا ہے آنے والے وقت میں، تو پھر مجھے بتائیں کہ آپ کا بزنس کہاں پہ پہنچ جائے گا۔ آپ جو بھی پروڈکٹ ہے پاکستان سے بیچ سکتے ہیں ترکی میں، اور ترکی سے بہت سی پروڈکٹس لے جا کر آپ پاکستان میں بیچ سکتے ہیں۔ ترکی پوری دنیا کو پروڈکٹ سپلائی کر رہا ہے، آپ بہت سی پروڈکٹس پاکستان میں آج بھی جو بیبی گارمنٹس ہیں، بچوں کے گارمنٹس ہیں، یہ سارے ٹرکی سے جا رہے ہیں، پہلے تھائی لینڈ سے آتے تھے، آپ ٹرکی سے جا رہے ہیں۔ جو کوٹ ہیں، 3 پیس ہیں، یہ بھی سارے ٹرکی سے جا رہے ہیں۔ جتنا بھی ایلیٹ کلاس کا جو گارمنٹس ہیں وہ سارا ٹرکی سے جا رہا ہے۔ آپ بہت سی پروڈکٹ ٹرکی سے پاکستان لے جا کے، ہوم اپلائنسز بہت سی، مثلا جس میں اوون آ جاتے ہیں، فریجیں آ جاتی ہیں، واشنگ مشینیں آ جاتی ہیں، اے سی آ جاتے ہیں، اور اسی طرح سے ٹوسٹرز آ جاتے ہیں، بہت سی چیزیں ہیں۔ تو بہت سی کاسمیٹکس جو انڈسٹری ہے ٹرکی کی بہت ایڈوانس ہے، ہیلتھ کیئر انڈسٹری جو ہے وہ بہت ایڈوانس ہے۔ اس طرح سے آپ بہت سی پروڈکٹس پاکستان لے جا کے سیل کر سکتے ہیں، اور بہت سی وہاں سے لا کے ٹرکی میں سیل کر سکتے ہیں۔ ٹرکی کی اپنی آبادی 8.5 کروڑ کے قریب ہے، اور پھر آپ کا بزنس، پراپرٹی اور ہر چیز سے آپ کو سیکیورٹی، اور پھر ایک عزت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ، برابری کے ریلیشن شپ کے ساتھ، غلامی اور آقا والا ریلیشن شپ نہیں، دوست والا اور بھائی والا ریلیشن شپ۔ آپ اپنی فیملی کو لا کے رکھیں گے، آپ کی فیملی بھی عزت اور وقار کے ساتھ ایک آزاد معاشرے میں بہتر طریقے سے رہے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آب و ہوا بھی بہت اچھی ہے، لوگوں کا رویہ بھی بہت اچھا ہے۔ بات چل رہی تھی کہ یہ جو ٹرین ہے یہ آپریشنل ہو رہی ہے، کارگو ٹرین 12 دن میں اسلام آباد راولپنڈی سے پروڈکٹس کو لائے گی، کارگو کنٹینرز کو لے کے استنبول میں آئے گی، اسلام آباد سے چلتے ہوئے کوئٹہ، کوئٹہ سے تہران، زاہدان، اور زاہدان سے تہران، اور تہران سے جو ہے یہ ماکو، ماکو سے ہوتے ہوئے یہ سیدھا جائے گی استنبول تک۔ ٹوٹل 12 دن میں یہ جرنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور آگے اگر یورپ تک جاتی تو 15 دن میں آپ اپنے پاکستان سے کوئی بھی پروڈکٹ جو ہے پورے یورپ میں سپلائی کر سکتے ہیں، پورے ٹرکی میں سپلائی کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے ریورس بھی ٹرکی سے آپ پاکستان میں لا سکتے ہیں۔ پہلے اگر جاتی تھی یہ وایا سی پورٹ، اگر جاتی ہے تو وہ 22 سے 40 دن لگتے ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے مختلف سروسز پر، 22 سے 40 دن لگ جاتے ہیں، تو کتنا، آدھے سے زیادہ ٹائم کم ہو گیا۔ اس طرح سے ٹائم کم ہونے سے کارگو بھی سستی ہوگی، آپ کی چیزیں آسانی سے آ جا سکیں گی، اور آپ کے پاس ایک دوسرا روٹ بھی ٹریڈ کا آ گیا۔ کوئی بھی کسی بھی طرح کے حالات ہوتے ہیں، دشمن ہر طرف پھیلا ہوا ہے، پاکستان کے اوپر اگر جنگ مسلط کر دی جاتی ہے تو آپ کا اگر سمندر غیر محفوظ ہوتا ہے کسی بھی وجہ سے، کہیں سے بھی، تو آپ دوسرے راستے سے ٹریڈ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس ایک راستہ تو ہوگا،
کیونکہ پتہ نہیں کہ مڈل ایسٹ میں جس طرح سے اسرائیل کے معاملہ چل رہے ہیں، انڈیا کے چل رہے ہیں، امریکہ کے چل رہے ہیں، بہت سے ہمارے دوست جو ہیں وہ جیسے منافقین جو تھے مدینہ میں اور مکہ میں، وہ منافقین جو ہیں اب بھی بہت سے ہماری صفوں کے اندر گھسے ہوئے ہیں اور ہمیں مختلف طریقوں سے نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو بینگ اے بزنس مین ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بھی سیکیور کرنا ہے، اپنے بزنس کو بھی سیکیور کرنا ہے اور اپنے بچوں کا فیوچر بھی سیکیور کرنا ہے۔ تو میں تو آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا، میری تو یہ سجیشن ہوتی ہے کہ آپ پہلے نمبر پہ تو مسلم کنٹری، دوسرے نمبر پہ آپ کم پیسے میں سروائیو کر سکتے ہیں، بزنس سیٹ اپ بنا سکتے ہیں، پھر آپ اپنا پاسپورٹ بھی لے سکتے ہیں اور فیملی کا بھی لے سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ۔ تو آپ کو ان آپشنز پہ غور کرنا چاہیے، اور یہ ایک بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ پاکستان سے یہ اس طرح کی سروس شروع ہو رہی ہے، جو آنے والے وقت میں آپ آج کارگو بھیج سکتے ہیں تو کل کو 2021 میں اور 2022 میں یہ پیسنجر ٹرین بھی جو ہے آپریشنل ہو جائے گی، اور وایا ایئر جو ٹریول ہے وہ بہت مہنگی ٹکٹ ہے، سپوز کریں 1 لاکھ کی ٹکٹ آ رہی ہے ریٹرن، تو ٹرین کے ذریعے آپ وہ 20-30 ہزار میں 25 ہزار میں آسانی سے ٹریول کر سکے گا، 1 وے اور 2 وے۔ تو یہ جو ہے بہت اچھی سہولت ہے، اور انشاءاللہ اس کو انتظار کر رہے ہیں، اور آنے والے وقت میں بہت زیادہ اس سیکٹر میں بزنس اور ٹریڈ کا پوٹینشیل بڑھنے جا رہا ہے، اس لیے اگر آپ آج سیٹ اپ بنائیں گے تو زیادہ فائدہ اٹھا سکیں گے۔ جی سر، ماشاءاللہ بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے بڑی تفصیل سے گائیڈ کیا۔ سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ پاکستان اور ترکی کا ٹریڈ والیم کیا ہے؟ کیا آنے والے وقت میں ان دونوں کی تجارت کو بڑھتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی یہ جو ہے جس طرح کا ہمارا ریلیشن شپ ہے ترکی اور پاکستان کا، تو یہ 400-500 ملین جو ٹریڈ اس وقت والیوم ہے یہ بہت کم ہے۔ جی سر۔ دراصل میں ہمارا جو پاکستان کی ٹوٹل جو ایکسپورٹس ہیں 28 سے 30 ارب ڈالر کے قریب ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹرکی کے ساتھ کم سے کم ہماری ایکسپورٹس یا امپورٹس یا جو بھی ٹریڈ والیوم ہے یہ 8 سے 10 ارب ڈالر تک ہونا چاہیے۔ جی سر۔ اور آنے والے وقت میں کیونکہ بہت زیادہ پوٹینشیل ہے پاکستان میں بھی اور ٹرکی میں بھی، اور جیسے میں دیکھتا ہوں کہ ہماری سرجیکل انڈسٹری ہے، ہماری فوڈ انڈسٹری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، یہ مین جو ہماری انڈسٹری ہے بلینز آف ڈالرز کی، تو ہم کینیڈا اور دوسرے ممالک میں جانے کے بجائے ٹرکی کے ساتھ بہت زیادہ والیوم میں ٹریڈ کر سکتے ہیں۔ بالکل سر، ایسا ہی۔ لیکن بہت سے ٹیرف اور بہت سی دوسری پابندیاں، ٹیکسز اور کسٹم ڈیوٹیز اور یہ ساری چیزوں کی وجہ سے جو ہم آپس میں اس طرح سے اس لیول پہ ٹریڈ نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ جیسے یہ فری ٹریڈ ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے، کارگو کی سہولتیں آ جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تو یہ 8-10 بلین ڈالر تک انشاءاللہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ۔ ہم اسے لے جائیں گے۔ اس وقت جو ہے یہ حوصلہ افزا نہیں ہے، لیکن اب جس طرح سے گورنمنٹس اس پہ کام کر رہی ہیں تو آنے والا وقت ہم بہت برائٹ فیوچر دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ سر۔ سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا ترکی میں سستی پراپرٹی خرید کر ریزیڈنس پرمٹ لے کر بزنس کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، پوری دنیا میں ایک ہی ملک ہے، پوری دنیا میں یہ کہہ رہا ہوں پوری دنیا میں ایک ہی ملک ہے جہاں پر آپ چاہے 5,000 ڈالر کی، چاہے 10,000 ڈالر کی، چاہے 15,000 ڈالر کی، جی یعنی سر۔ کہ ایک کمرے کا بھی گھر لے لو آپ، ریزیڈنس ہونی چاہیے آپ کے پاس، وہ آپ کے نام ہونا چاہیے، تو اس پر آپ کو ریزیڈنس مل جاتی ہے۔ اب دیکھیں اگر آپ فیملی ہیں، میاں بیوی ہیں، تو آپ کو 2 کمروں یعنی کہ ایک بیڈ روم اور ایک سٹنگ روم چاہیے کم سے کم۔ 2 بچے بڑے ہیں تو 2 بیڈ روم اور ایک سٹنگ چاہیے، تو جی سر۔ 1+1 یا 2+1، تو وہ 20 سے 30 ہزار ڈالر میں آسانی سے مل جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ اکیلے ہیں تو آپ 1 بیڈ لے کر اس میں بھی رہ سکتے ہیں، تو اسٹوڈیو اپارٹمنٹ لیں گے۔ اسٹوڈیو اپارٹمنٹ لے کر بھی آپ رہ سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا سر۔ تو اس کا مطلب ہے کہ 15,000 12,000 15,000 ڈالر میں بھی گھر لیں اگر آپ اکیلے ہیں، لیکن اگر فیملی ہے تو 20 سے 22 ہزار ڈالر میں گھر لیں، تو اسی بیس پر آپ کو اور آپ کے بچوں کو ریزیڈنس مل جائے گی، آپ لیگل شہری ہو گئے، 5 سال بعد آپ کو پاسپورٹ مل گیا، صحیح ہو گیا سر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ 500-600 ڈالر میں کمپنی رجسٹرڈ کروا کر آسانی سے کوئی بھی بزنس کر سکتے ہیں، شاپ ڈالنا چاہیں، امپورٹ ایکسپورٹ کرنا چاہیں، جاب کرنا چاہیں، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ کے پاس ایک تو ریزیڈنس آ گیا، اور دوسرا بینگ اے شہری آپ کوئی بھی بزنس بھی کر سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا سر۔
تو یہ ساری سہولتیں آپ کو مل رہی ہیں، اور میرے خیال میں یہ ایک آئیڈیل صورتحال ہے، اور بہت سے لوگوں کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں $2.5 لاکھ اگر خرچہ کریں گے تب ہی ہمیں ملے گا۔ جی سر، $2.5 لاکھ اور $20,000 میں ایک ہی فرق ہے۔ $2.5 لاکھ میں آپ کو پاسپورٹ جو ہے وہ 3 مہینوں میں مل جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا سر۔ لیکن جب $20,000 میں گھر خریدتے ہیں تو آپ کو ریزیڈنس اسی وقت مل جاتی ہے، آپ رہتے رہتے ہیں اس جو ریزیڈنس ہے اس میں آپ آ جا سکتے ہیں، ویزے کی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی، جی سر، آپ کو 5 سال بعد پاسپورٹ ملتا ہے۔ تو آپ کو تو مین آپ نے رہنا ہے وہاں، بزنس کرنا ہے، وہ تو سہولت آپ کو مل گئی، آپ اپنی فیملی کو اپنے ساتھ رکھیں، خود بھی رہیں، بزنس بھی کریں، بالکل ٹھیک ہو پانچ گیا سال سر۔ بعد پاسپورٹ بھی مل جائے گا۔ اگر آپ کے پاس $2.5 لاکھ نہیں ہے تو 20,000 تو ہے نا، تو 20,000 میں گھر لیں اور سکون سے رہیں، بزنس بھی کریں اور اپنی فیملی کو بھی اپنے ساتھ رکھیں۔ ٹھیک ہو گیا سر، زبردست، ماشاءاللہ۔ سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ہمارے جو بھائی ہیں سعودی عرب اور دبئی والے، جی جی، وہ اس موقع سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، اور بہت شکریہ سر۔ اسپیشلی جو ہے ہمارا دل دکھتا ہے، یعنی یقین سے یہ بات کہہ رہا ہوں، جب ہم دیکھتے ہیں ہمارے بہت سے بھائی جو سعودی عرب دبئی میں رہ رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی زندگیاں جو ہے ان ملکوں کے لیے، جوانیاں جسے ہم کہہ لیں، کہ وہ ان ملکوں کے لیے ان کی ترقی کے لیے قربان کر دی، بالکل سر، ایسا ہی ہے۔ لیکن بدلے میں ان کو کیا ملا؟ بدلے میں نہ ہی ان کو ان ملکوں کی شہریت ملی، اور آج جب پاکستان کے ان کے ساتھ، وہ ملک خود ہی پاکستان کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ پاکستانیوں پہ ویزے کی پابندی لگا رہے ہیں، ورکر کی پابندی لگا رہے ہیں، اور پاکستان سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسا ہی ہے سر، تو بالکل۔ یہ جو صورتحال ہے یہ سدھرتی ہوئی یا دوبارہ سے جو ہے وہ معاملات نارمل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، بالکل ویسے ہی ہے جیسے مطلب ایک شیشہ ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کو اگر آپ دوبارہ جوڑ دو گے لیکن اس میں وہ دراڑ جو ہے وہ واضح نظر آئے گی، ٹھیک ہے، وہ جی کبھی سر، بھی دوبارہ وہ اس لیول پہ نہیں جڑ سکتا، نہ ہی پہلے جیسا ہو سکتا ہے۔ تو یہ ڈپلومیٹک ریلیشن اگر رہتا بھی ہے پہلے نمبر پہ تو یہ خراب سے خراب ہی ہونے کے حالات نظر آ رہے ہیں، لیکن اگر کسی طرح سے رہتا بھی ہے تو اس طرح سے نارمل نہیں ہو سکے گا جیسے پہلے تھا۔ بالکل سر، ایسا ہی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں میں یہ کہوں گا کہ میرے پاکستانی بھائی جو ہیں ان کو اپنا بزنس آہستہ آہستہ آج سے شفٹ کرنے کی پلاننگ کرنی چاہیے۔ جی سر، ان کے پاس بہترین آپشن یا تو وہ پاکستان لے جاتے ہیں، یا ٹرکی اور آذربائیجان میں سستا بزنس سیٹ اپ بنا کر یا پراپرٹی خرید کر ان ملکوں میں آ جائیں، پراپرٹی خریدیں، سستی پراپرٹی لیں، اس پہ شہریت بھی مل جائے گی، ریزیڈنس مل جائے گی، اور ریزیڈنٹ ہونے کے ناطے ان کا بزنس سستا رجسٹرڈ ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہو گیا سر۔ مطلب ان کو $10,000 $20,000 لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ پراپرٹی لیتے ہیں، ریزیڈنس لیتے ہیں، تو $500-600 میں بزنس رجسٹر کروا کے تو وہ سلولی اپنا 2-3 سالوں میں، 6 مہینوں میں، 1.5 سال میں اپنا بزنس شفٹ کر سکتے ہیں۔ پاکستان سے بھی قریب ہے، مسلم ملک ہے، پاسپورٹ بھی دے رہے ہیں اور سہولتیں بھی دے رہے ہیں، اور سعودیوں کی نسبت آپ کو عزت اور پیار بھی زیادہ دیتے ہیں۔ تو بالکل میرے سر، خیال ایسا میں ہی ہے۔ یہ آئیڈیل صورتحال ہے۔ جو ہمارے بھائی سعودی عرب یا دبئی میں ہیں وہ ایک بار نہیں 10 بار اس بات پہ سوچیں، آنے والا سال، 1.5 سال، 2 سال آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ مشکل ہونے جا رہا ہے۔ آپ مشکل وقت آنے سے پہلے اپنی پلاننگ کر کے وہاں سے نکلیں تو انشاءاللہ زیادہ بیٹر ہوگا۔ انشاءاللہ سر، میں سر آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑی تفصیل سے گائیڈ کیا۔ ویلکم۔ آپ لوگوں سے میں یہی کہوں گا کہ اگر وایا ٹرین جیسا کہ آپ کو بتایا ہے کہ آپ سفر کر سکیں گے، اور 2021 اور 22 میں ٹریڈ بھی شروع ہو رہی ہے، اگر اس ٹاپک کے بارے میں آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو ضرور رپلائی کریں گے۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ دبئی یا سعودی عرب میں رہتے ہیں تو وہ کون سے 2 ممالک ہیں جہاں پر آپ بڑی آسانی سے اپنا بزنس کر سکتے ہیں یا انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔